السلام علیکم۔ یہ تہجد گزار ایک لڑکی کی کہانی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میری شادی سے پہلے کی زندگی بہت اچھی تھی اور ابھی بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ نصیب کی دعا اہم ہے۔ اب آ کر واقعی لگتا ہے اپنے اچھے نصیب، عافیت والی زندگی اور اچھے لوگوں کا ساتھ مانگنے کی دعا بھی بہت اہم ہوتی ہے۔ میری زندگی کا دائرہ ہر چھوٹی بڑی چیز کے گرد گھوما کرتا تھا۔ ہر چیز مانگتی تھی میں سوائے ایک دعا کے۔ میں سوچا کرتی تھی یہ بھی بھلا کوئی مانگنے کی چیز ہے؟ ایسے ہی انسان اچھا تھوڑی نہ لگتا ہے خود اللہ تعالیٰ سے ایسی باتیں کہتا ہوا۔ والدین ہیں، ان کی دعائیں ہیں، انشاءاللہ سب خیر ہوگی۔ لیکن نہیں نا، اب سمجھ آ رہی ہے زندگی کا اگلا فیز بھی اتنا ہی دعاؤں کا متقاضی ہوتا ہے جتنا پہلا فیز، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ۔ اس لیے اپنے لیے خود ہاتھ اٹھا کر دعا مانگا کریں۔ اپنی زندگی کے ہر موڑ کو ایمان، عافیت اور سلامتی والا بنانے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگا کریں، جیسے کہ میں اب اللہ تعالیٰ سے تہجد کی ٹھنڈی اور پاکیزہ راتوں میں دعائیں مانگتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو منایا کریں فجر کی پرسکون ساعتوں میں اپنی دعاؤں کی فہرست میں شامل کر لیں۔ خیر مانگنا زندگی کے ہر معاملے میں، زندگی میں جتنی اپنی دعائیں اہم ہیں اتنی ہی مخلوق کے دل سے نکلی دعا بھی کم خزانہ نہیں ہے۔ والدین کی خدمت پر، استادوں کی تابعداری پر یقین جانیے، ان دلوں سے نکلی دعائیں آپ کو کہاں کہاں کس کس چیز سے محفوظ رکھیں گی، مجھے اور آپ کو اندازہ تک نہیں ہے۔ اور ضروری تو نہیں انسان جو چاہے، جیسا چاہے اسے ویسا ہی سب مل جائے۔ کبھی کبھار وہ خدا دے کر بھی آزماتا ہے اور کبھی کبھار لے کر بھی آزماتا ہے۔ کبھی کچھ چیزوں کے چھن جانے پر انسان مکمل طرح سے ٹوٹ جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے اس کے جینے کی وجہ اس سے چھن گئی ہو، مگر وہ تو رب ہے نا، وہ سب جانتا ہے، تمہارا بہتر بھی اور تمہارا بہترین بھی۔ ہاں مگر وہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے، عمر صدیوں کی تھکاوٹ لے بیٹھتی ہے۔ یوں لگتا ہے دل دھڑکنے کی اداکاری کر رہا ہو اور سانسیں چلنے رہنے کا فرض ادا کر رہی ہوں۔ دماغ کسی بوجھ تلے دب گیا ہو، جیسے یوں تمام راستے بند دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن جب تم سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو یوں لگتا ہے تمہیں بھی کوئی دیکھ رہا ہے اور مسکرا رہا ہے، اور پھر آہستہ سے کہہ رہا ہو، میرا اتنا بہادر بندہ اتنی جلدی گھبرا گیا۔ ہاں وہ وقت بہت کٹھن ہوتا ہے، مگر خدا بہت قریب، وہ بہت قریب کر دیتا ہے، اور پھر خدا اس دل کو مطمئن کر دیتا ہے۔ دعا مانگتے ہوئے قبول ہونے یا نہ ہونے کا شک دل میں نہیں رکھتے کہ پتہ نہیں یہ دعا قبول ہوگی بھی یا نہیں، پتہ نہیں یہ چیز ہمیں ملے گی بھی یا نہیں، پتہ نہیں یہ کام ممکن ہو سکے گا بھی یا نہیں۔ یہ سارے خدشات تو تمہاری ذات کے ہیں، اللہ کی ذات تو ان سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ وہ تو معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ جب چاہے حالات بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے دل بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے لا حاصل چیز سے نواز سکتا ہے، وہ جب نصیب بدل سکتا ہے۔ اللہ وہ سب کر سکتا ہے جو تم نہیں کر سکتے۔ تو جس کی ذات لامحدود ہے اس سے محدود دعائیں کیسی؟ اپنے اعمال دیکھ کر نہیں، اس کی شان دیکھ کر مانگو۔ جس نے بنایا ہے اس سے بہتر تمہیں کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اور یاد رکھو کائنات میں ایسا کچھ بھی نہیں جو ہمارا رب نہیں کر سکتا۔ کائنات میں ایسا کوئی زخم نہیں جسے اللہ نہیں بھر سکتا۔ محبت اللہ کے کن کے سوا اور کسی کی محتاج نہیں ہوتی، تو پھر اسے لوگوں سے کیوں مانگتے ہو؟ کیوں ان کے پیچھے بھاگتے ہو جو تم سے دور بھاگتے ہیں؟ کیوں رابطوں کی فکر کرتے ہو؟ کیوں ہر در پر اس جولی کو پھیلا لیتے ہو؟ محبت میں نہ اکتایا جاتا ہے اور نہ ہی اکسایا جاتا ہے، پھر سامنے لاکھوں حسین چہرے کیوں نہ آ جائیں، مگر دل ایک ہی چہرے کا پابند ہوتا ہے۔
اور اس چہرے کی مسکراہٹ اور آنکھ کی نمی سے کبھی بھی انسان اکتاتا نہیں ہے۔ محبت عطا ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، اور نہ ہی تم کسی کو خود سے محبت کے لیے زبردستی اکسا سکتے ہو۔ جو تمہارا ہوتا ہے وہ ہزاروں کے آنے کے بعد بھی تمہارا ہی رہتا ہے، اور جو تمہارا نہیں ہوتا وہ کسی بھی قیمت پر تمہارا نہیں ہوتا۔ تو پھر خود سے یہ جنگ کیسی؟ جو تم سے محبت کرتا ہوگا وہ تمہیں کبھی بھی اس مرحلے پر لا کر کھڑا نہیں کرے گا جہاں تمہیں محبت اور عزت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے، اور جس کو تم سے محبت نہیں ہوگی وہ تمہاری ذات کی تذلیل کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا، اور جیسے ہی بہتر انتخاب ملے گا تمہیں چھوڑ جائے گا۔ محبت بھیک نہیں ہوتی جھولی کو پھیلا کر انسانوں کے پیچھے در در بھاگا جائے۔ محبت خود بہت خوددار ہوتی ہے، اور جو اللہ کے سوا کسی کے سامنے اپنے خالی دامن سے پردہ نہیں اٹھاتے اور محبت کرنے والے عزت کے پابند ہوتے ہیں، وہ بھلے محبت قضا کر بھی دیں مگر عزت فرض کی طرح ادا کرتے ہیں۔ جو کہتے ہیں محبت میں خاک ہو جانا چاہیے وہ غلط کہتے ہیں۔ خاک تو انسان صرف عشق میں ہوتا ہے، اور عشق اللہ کے سوا کسی سے نہیں ہو سکتا۔ محبت عشق سے زیادہ مختلف چیز ہے۔ مٹی سے مٹی ہو جانا نہیں بلکہ اس مٹی کو سمیٹ لینا محبت ہے۔ تو جو تمہیں سمیٹ لے بس وہی تمہاری ذات کا، تمہاری محبت کا حقدار ہے۔ تو ایسا شخص تلاش کرو جس کو دیکھ کر صبر نہیں شکر کرو۔ اس شخص کے پیچھے مت بھاگو جو تکلیف دے کر اللہ تک لے جائے، بلکہ اس شخص کو تلاش کرو جو تمہیں محبت دے کر اپنے ساتھ اللہ کی جانب لے چلے، جس کے سامنے عزت نفس کو قربان نہ کرنا پڑے۔ اور کس نے تم سے کہہ دیا کہ اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا؟ کیوں ذرا سی دیر کو اللہ کا انکار سمجھ بیٹھے ہو؟ وہ تو بادشاہ کل کائنات ہے، وہ تو ایسا بادشاہ ہے جو نہ مانگنے پر نہ خوش ہوتا ہے، اور جو اگر مانگ لو تو پھر پوری دنیا کو آپ کے قدموں میں رکھ دے گا۔ صبر رکھو، وہ دے گا کیونکہ وہی دے سکتا ہے۔ وہ کبھی تمہیں غلط محبت اور غلط انسان نہیں دے گا، اور دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہو جاتے۔ دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہیں، اور پھر تمہیں اس مقام تک لے کر جاتی ہیں جہاں معجزے ہونے ہوتے ہیں، جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے، اور پھر اللہ پاک کن فرما دیتے ہیں۔ کیا ہوا؟ مشکلیں بڑھ گئی ہیں۔ سنو، مشکلیں جتنی بڑھیں بڑھنے دو، مگر تم اتنے ہی اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، اور جتنے اللہ کے قریب ہو جاؤ گے نا، مشکلیں اتنی چھوٹی ہوتی جائیں گی۔ یقین رکھو وہ غیب سے ایسی مدد بھیجے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ فکر نہ کرو، ایسا وقت بہت جلد آئے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے کرشمے ہوتے دیکھو گے۔ تمہاری دعا کا زبان تک پہنچنا اس رب کی مرضی تھی، تو تم نے کیسے سوچ لیا کہ وہ قبول نہیں کرے گا؟ جتنا پکا یقین رکھو گے اتنے پکے اور حیران کن کرشمے دیکھو گے۔ اللہ کی صفات میں دعائیں رد کرنا نہیں ہے، اللہ کی صفات میں تو بس عطا کرنا ہے، قبول کرنا ہے۔ تو اس کی صفات سے بے فکر ہو جاؤ، اب تمہارے لیے کن لکھا جا چکا ہے، اور تمہیں بہت جلد ان سب چیزوں سے نوازا جائے گا جس کی تم دعا کرتے ہو۔ اور کتنا پیارا احساس ہے نا جب آپ ایک شفاف سی چادر اوڑھ کر نماز پڑھتے ہیں، پھر پورے دل اور خلوص سے اللہ سے ڈھیروں دعائیں کرتے ہیں، اور یہ منظر وقت تہجد کا ہوتا ہے، اور یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن یہ دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ یقیناً تمہاری دعائیں بیکار نہیں جائیں گی، تمہاری تڑپ ضائع نہیں جائے گی، تمہارا انتظار، تمہارا صبر، تمہارے آنسو، ہر چیز کا اجر تمہیں دے دیا جائے گا۔ بس یقین رکھنا اس رب العالمین پر جو مالک کائنات ہے، وہ تمہاری دعائیں ضرور قبول فرمائے گا۔ انشاءاللہ وہ تمہاری تمام تر دعائیں سنتا ہے، ان تمام آنسوؤں کو جانتا ہے جو اب تک تم نے بہائے، اور وہ ضرور تمہیں نواز دے گا۔
جو تمہارے دل کی خواہش ہے اس پر یقین رکھنے سے سب ہو جاتا ہے، ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ پتہ ہے اللہ یقین کرنے والوں کے لیے راستے بناتا ہے، اور پتہ ہے یقین کرنے والوں کے راستے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں تو وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین کہ ساری دنیا ان کے سامنے بکھر رہی ہو، وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے یا رب تو ہمیں تھام لے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اس راستے سے اپنی قدرتیں دکھاتا ہے جہاں سے تمہیں کچھ بھی ملنے کی توقع نہ تھی۔ اور ہم کیسے انسان ہیں نا، ہم اپنے اللہ کا شکوہ لوگوں سے کرتے ہیں، اللہ مجھے نہیں سنتے، اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کرتے ہیں، میری ہی دعائیں سنی نہیں جاتی، میری تو قسمت ہی ایسی ہے، مجھے ملا ہی کیا ہے زندگی میں، میری تو زندگی میں بس مصیبتیں ہی لکھی ہیں۔ جو آپ سے اتنی محبت کرے، جو آپ کے سوتے ہوئے بھی آپ کی حفاظت کرے، جو آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کا خیال رکھے، آپ کی خوشیوں کے اسباب پیدا کرے، آپ کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالے، آپ کی پوری زندگی کی تدبیر کرے، آپ کو اتنی محبت سے تخلیق کرے، بن مانگے آپ کو اتنا کچھ عطا کر دے، وہ آپ کے حق میں ظالم نہیں ہو سکتا؟ کیا یہ اس کی ناقدری نہیں ہے کہ آپ بندوں سے اس کا شکوہ کرتے پھرو؟ زندگی میں بعض اوقات انسان جو چاہتا ہے یا جو مانگتا ہے وہ اسے عطا کر دیا جاتا ہے، مگر انسان کو وہ بھی عطا کر دیا جاتا ہے جو اس کے تصور میں بھی نہیں ہوتا، نہ اس سے پہلے اس نے کبھی مانگا ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اگر عطا نہیں ہوا تو شکوے کی بجائے صبر سے کام لیجیے، اور اگر بن مانگے عطا ہوا ہے تو شکر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دو، دعائیں مانگتے رہا کرو۔ اگر وہ تمہارے مانگنے پر عطا نہیں کر رہا تو وہ تمہارا صبر بڑھا رہا ہے اور تمہیں آزما رہا ہے، اور اگر وہ تمہیں بن مانگے عطا کرتا ہے تو وہ تمہارا یقین بڑھا رہا ہے۔